یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے صدر پیراگوئے کو ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد کا تار ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر کی زیر ہدایت کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے قطر نے انگولا اور قزاقستان کے لیے فوری طبی امداد روانہ کی۔ ملک میں وائرس کیسز کی تعداد میں اضافہ سماجی دوری پر عمل درآمد پر فقدان کا نتیجہ ہے، اور عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سائنسداں اور محققین وائرس کے انسداد کے لیے ویکسین اور ادویات ڈیولپ کرنے میں مصروف ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی نے کل بروز جمعہ مئی کی 15 تاریخ قزاقستان، افغانستان، بوسنیا و ہرزیگووینا، شمالی مقدونیہ اور سربیا دوست جمہوری ملکوں کے لیے طبی امداد روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی، جو ریاست قطر کی طرف سے ان ملکوں میں کووڈ-19 وائرس کے خلاف لڑائی میں کی جانے والی ان کی کوششوں کی حمایت کا ایک حصہ ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی نے صدر پیراگوئے کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا ایک برقی پیغام ارسال کیا۔ دریں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن عبدالعزیز بن خلیفہ آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے پیراگوئے کے صدر کو مبارکباد کے تار روانہ کیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم حمد آل ثانی کی ہدایات کے عین مطابق قطر کی جانب سے میڈیکل ایڈ کی فوری امداد لے جانے والا جہاز انگولا لوانڈا پہنچ گیا ہے، تاکہ کورونا وائرس کی وبا کے عدم پھیلاؤ کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مدد کی جا سکے۔ جس وقت یہ جہاز لوانڈا کی سرزمین پر اترا، وہاں متعدد اہلکاران اور میڈیکل نمائندے موجود تھے۔ اس حالیہ ایڈ میں طبی سپلائز کے 7,92,500 یونٹ شامل ہیں۔ خیال ہے ریاست قطر اس سے پیشتر البانیہ کے لیے طبی امداد روانہ کر چکی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے کووڈ-19 کے تصدیق شدہ 1,153 نئے کیسز اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صحت یاب ہونے والے 190 معاملات کا اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں وبائی مرض سے ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,546 ہو گئی ہے۔ متاثرہ تمام لوگوں کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے اور انہیں درکار طبی کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ وزارت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ملک میں وائرس کے پھیلاؤ کا مرحلہ نقطہ عروج پر ہے، جس کے سبب انفیکشنز کے یومیہ نئے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی نے گھر پر ٹھہریے یا اسٹے ایٹ ہوم کے اپنے اولین ریموٹ ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا، جسے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اور اس ضمن میں انفرادی فرائض اور سماجی ذمہ داریوں کے ساتھ تعاون کرنے کے امر پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی کے شعبہ عوامی رابطہ اور میڈیا سربراہ عبداللہ علی المحمود کا کہنا تھا کہ ریموٹ ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کمیٹی کی سرگرمیوں اور بیداری پروگرامز ڈیولپ کرنے کے پس منظر میں کیا گیا ہے، تاکہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے NHRC کی جانب سے اس کی ویب سائٹ، سوشل میڈیا اور متعدد ذرائع ابلاغ کے ذریعے منعقد کی جانے والی بیداری کی مہموں سمیت فیلڈ کیمپینز کی سمت اشارہ کیا، جن میں کتابچے اور بروشر شامل ہیں، تاکہ معاشرے کے مختلف گروپس کو وائرس کے انسداد کی اہمیت کے بارے میں بہراور اور سرکاری اتھارٹیز کی جانب سے منظور شدہ احتیاطی اقدام پر عمل آوری کے لیے قائل کیا جا سکے۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکریٹری ابراہیم بن سیلین النعیمی نے وثوق سے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا نئے تعلیمی سال
کے آغاز کو قطعی متاثر نہیں کرے گی، کیونکہ اس سے تعلیمی عمل کی پیش رفت پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے زور دیا کہ ڈسٹنس لرننگ یا فاصلے سے سیکھنے کا عمل پلان کے مطابق پیش رفت سے دوچار ہے، نیز اندیا دیا گیا کہ اس تعلق سے طلباء اور ان کے والدین کی طرف سے بڑے پیمانے پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ مسٹر نوئمی نے یہ بھی واضح کیا کہ گزشتہ سالوں میں ملک کی تمام اسکولوں میں وضع کردہ LMS نظام کے ذریعے ای لرننگ میں وزارت کو کافی کامیابی ملی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس میں آج کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے کیسز کی تعداد 2,60,000 سے تجاوز کر گئی، جو امریکہ کے بعد سب سے زیادہ متاثرین کے زمرے میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ ماسکو شہر نے مفت اینٹی باڈی جانچ کی آفر سے رجوع کیا۔ ادھر اسپین میں پچھلے پیر کے روز سے کووڈ-19 سے ہونے والی سب سے کم اموات ریکارڈ کی گئیں، جبکہ اتھارٹیز نے 138 نئی ہلاکتوں کا اعلان کیا ہے۔ جمہوریہ چیک نے کہا ہے کہ رواں ماہ کے بعد 300 افراد پر مشتمل اجتماع کی اجازت دی جائے گی، جو یورپ میں کورونا وائرس سے سب سے کم متاثر ہونے والوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ادھر ناروے کی وزیر اعظم ارنا سولبرگ کا کہنا ہے کہ ماہ اگست کی 20 تاریخ تک ان کا ملک میں آنے اور وہاں سے جانے سے متعلق موجودہ سفری پابندیوں کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ امریکہ کے صدر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاریہ سال کے آخر تک کووڈ-19 سے انسداد کی ویکسین تیار ہونے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے یہ دوسرا موقع ہے جب صدر امریکہ نے ویکسین کی تاریخ کنفرم کی ہے۔ اس سے قبل جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں انہوں نے امریکہ کی چند ریاستوں میں اکنامی اوپننگ کے تعلق سے کیے جانے والے اقدام کو سراہا تھا۔ میکسیکو کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ ملک کو سب سے مشکل لمحے کا سامنا ہے، جبکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے یومیہ 2,437 نئے ریکارڈ انفیکشنز کا سامنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ سائنسداں اور محققین کووڈ-19 کے انسداد کے لیے ویکسین، ادویات اور دیگر ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرنے کی جاں توڑ کوشش کر رہے ہیں، نیز اشارہ دیا کہ ممکنہ ویکسینز تمام لوگوں کے لیے دستیاب رہیں گی۔ ان کی تقسیم میں کسی کی جنس، عمر اور اس کے بیک گراؤنڈ سے متعلق کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا اور کم سے کم قیمت پر فراہمی کو یقین بنائیں گے۔ دنیا بھر میں 4.5 ملین سے زائد افراد کورونا وائرس کووڈ-19 سے متاثر اور اب تک 3,06,000 افراد اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ایک اچھی علامت یا خبر یہ بھی ہے کہ 1.6 ملین افراد نے اس وائرس کو مات دی اور وہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم نے اسرائیل کو غرب اردن کے بڑے حصوں کے الحاق کے منصوبوں پر عمل درآمد سے رجوع کرنے کی صورت میں ایک بڑے قضیے سے متنبع کیا، لیکن یہ کہنے سے اجتناب کیا کہ ممکنہ الحاق سے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کو خطرہ لاحق ہوگا یا نہیں۔ اسی پس منظر میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے بیچ ملاقاتیں ہوئیں تاکہ ایسے کسی اقدام کے رد عمل میں بلاک کی طرف سے کیا ایکشن لیا جائے گا۔ فلسطینیوں نے یشوع یعنی فلسطین میں یہودی برادری کی ریاست سے قبل کے بعد نقبہ کی 72ویں اینیورسری منائی۔ یاد رہے سابق کالونیل اسپانسر برطانیہ کے فلسطین سے انخلا کے بعد اسے اسرائیل میں شامل کیا گیا تھا۔ برطانیہ نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اس پر حملہ کیا اور اپنے قبضے میں لیا تھا، اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کا نفاذ کورونا وائرس کا حل نہیں بلکہ یہ ایک عارضی قدم ہے۔
ان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت گراؤنڈ ریئلٹیز اور عوام کی حالت کے عین مطابق اپنے فیصلے کرے گی۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے صدر پیراگوئے کو ان کے ملک کے یوم آزادی پر مبارکباد کا تار ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر کی زیر ہدایت کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے قطر نے انگولا اور قزاقستان کے لیے فوری طبی امداد روانہ کی۔ ملک میں وائرس کیسز کی تعداد میں اضافہ سماجی دوری پر عمل درآمد میں فقدان کا نتیجہ ہے، اور عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ سائنسداں اور محققین وائرس کے انسداد کے لیے ویکسینز اور ادویات ڈیولپ کرنے میں مصروف ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔ اگلا نشریہ شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔